السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم 1935 کا ایکٹ پڑھے ہیں اور اس کے 2 پارٹس ہم نے اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا اور 2 پارٹس ہم پہلے آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور آج اس کا 3rd پارٹ ہے جو کہ ہے صوبائی نظم و نسق سے ریلیٹڈ، یعنی پروونشل گورنمنٹ کیسے کام کرتی تھی 1935 کے ایکٹ کے اکارڈنگ۔ تو 1935 کا جب ایکٹ نافذ ہوا تو مرکزی سطح پر جس طرح حکومت بنائی گئی تھی اور مرکزی حکومت کا سربراہ گورنر جنرل تھا اور اس کی مدد کے لیے انتظامی کونسل تھی اور کابینہ کے ساتھ مل کر وہ کام کرتی تھی اور مرکزی قانون ساز اسمبلی تھی۔ اسی طرح صوبے کی سطح پر بھی گورنر تھا جس کے پاس اختیارات تھے، اس کی کابینہ تھی اور صوبے کی قانون ساز اسمبلی تھی۔ اور صوبے کا جو مرکزی سطح پر جو اس وقت ہندوستان کا حکمران تھا جس کے پاس اختیارات تھے وہ گورنر جنرل تھا، اور اس گورنر جنرل کو برطانوی حکومت خود نامزد کرتی تھی، جبکہ گورنرز جو صوبوں کے ہیڈ آف گورنمنٹس تھے اور ان کو صوبائی جو گورنر تھے ان کو گورنر جنرل خود نامزد کرتا تھا، اور نامزد کردہ افراد وہ ہوتے ہیں جن کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، جن کا نام خود سے تجویز کیا جاتا ہے۔ اور خود سے کا مطلب یہاں پر حکومت کا کوئی بھی فرد، حکومت کا کارندہ یا ریاست کا سربراہ یا برطانوی حکومت کوئی بھی اگر کسی علاقے کے گورنر کو یا گورنر جنرل کو خود سے نامزد کرتے تھے، اس کا نام خود سے تجویز کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں نامزد کرنا۔ یعنی ایسے افراد جو الیکشن سے یا انتخابات سے نہیں آتے بلکہ ان کو نامزد کیا جاتا ہے، ان کا نام تجویز کیا جاتا ہے۔ صوبے کا سربراہ گورنر تھا جسے گورنر جنرل نامزد کرتا تھا، یعنی جتنے بھی برِ صغیر کے اس وقت صوبے تھے ان سب کے گورنرز کو گورنر جنرل خود نامزد کرتا تھا۔ گورنر وفاقی حکومت میں صوبے کا نمائندہ تھا، صوبے میں اسے وہی مقام حاصل تھا جو مرکز میں گورنر جنرل کو دیا گیا تھا۔ گورنر وفاقی حکومت کا صوبے میں نمائندہ تھا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گورنر کو گورنر جنرل نامزد کرتا تھا اور وہ گورنر صوبے کا مرکز کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرتا تھا اور مرکزی جو احکامات تھے ان کا نفاذ کرنا اس کے اختیارات میں شامل تھا، اس لیے اس کو وفاقی حکومت کا سربراہ سمجھا جاتا تھا اور اسے وہی مقام حاصل ہوتا تھا جو مرکز میں گورنر جنرل کو۔ گورنر کو گورنر جنرل کی طرح بعض خصوصی اختیارات سونپے گئے تھے۔ گورنر کے لیے خصوصی اختیارات پریروگیٹیو، جس طرح سے آپ نے گورنر جنرل کے اختیارات میں پڑھا تھا ویسے ہی اس کے بھی خصوصی اختیارات بھی تھے۔ گورنر کے لیے اپنے صوبے میں گورنر جنرل کے خصوصی اختیارات کے حوالے سے اس سے مکمل تعاون کرنا لازم تھا۔ اقلیتوں کے تحفظ، سرکاری ملازمتوں کے حقوق کا تحفظ، آرڈیننس کا نفاذ اور صوبے میں امن و امان کا قیام گورنر کی اہم ذمہ داریاں تھیں۔ یہ وہی سارے فرائض ہیں جو آپ گورنر جنرل کے اختیارات میں پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ہنگامی حالات میں اس کے اختیارات مزید بڑھ جاتے تھے، یعنی عام حالات میں بھی گورنر کافی پاورفل پرسن تھا صوبے کے اندر، لیکن اور اس کو کافی اختیارات حاصل تھے، اس کے علاوہ اسے خاص اختیارات بھی، خصوصی اختیارات حاصل تھے جو اقلیتوں سے ریلیٹڈ تھے، اور جیسے برطانوی حکومت کی تجارت کو فروغ دینا اور انگریز تاجروں کو امورات فراہم کرنا، مرکزی سطح پر اس کی پالیسی بنانا اور اس کی پالیسی کا نفاذ گورنر جنرل کی، اور صوبوں کی سطح پر صوبائی گورنرز کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن اس کے علاوہ اس کو آرڈیننس کے اختیارات حاصل تھے، اور اگر کسی صوبے میں ہنگامی حالات یعنی ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا تو تب اس کے اختیارات مزید بڑھ جاتے تھے۔ کابینہ، صوبائی کابینہ ان وزراء پر مشتمل تھی جو صوبائی اسمبلی کے ارکان میں سے لیے جاتے تھے۔ گورنر وزراء کو نامزد کرتا تھا۔ 1935 کے ایکٹ کی سٹارٹنگ میں ہی آپ نے پڑھا تھا کہ برصغیر میں پارلیمانی نظام تجویز کیا گیا تھا، اور پارلیمانی نظام میں حکومت کے افراد یعنی کابینہ کے افراد، چاہے وہ صوبائی سطح پر ہوں یا مرکزی سطح پر، وہ اسمبلی میں سے یعنی پارلیمنٹ قانون ساز جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں سے لیے جاتے ہیں۔ گورنر وزراء کو نامزد کرتا تھا، یعنی کچھ جو تھے وہ تو صوبائی اسمبلی میں سے لیے جاتے تھے، گورنر وزراء کو نامزد خود کرتا تھا، وہ پوری کابینہ یا جس وزیر کو چاہتا سبکدوش کر سکتا تھا۔ سبکدوش یعنی ان کو ان کے عہدوں سے
ہٹا سکتا تھا۔ وزراء سے ارکان اسمبلی کو بنایا جاتا تھا جنہیں صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی۔ وہی جو پارلیمانی اصول ہے کہ اسمبلی کے ارکان کی حمایت حاصل کرنا وزراء کے لیے، کابینہ کے وزراء کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وزراء اپنی کارکردگی کے بارے میں گورنر کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے سامنے بھی جواب دہ تھے، یعنی وزراء جو تھے صوبائی اسمبلیوں کے، حالانکہ یہاں پر ڈائرکی سسٹم یعنی دو عملی کا نظام نہیں تھا کہ وہ صرف گورنر جنرل کے سامنے جواب دیتے، لیکن گورنر جنرل کے سامنے جواب دہ ہونے کے علاوہ وہ صوبائی اسمبلی کے سامنے بھی جواب دہ تھے۔ وزیر اپنے عہدے پر گورنر اور اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کی خوشنودی تک فائز رہ سکتا تھا، یعنی جو صوبائی وزراء تھے ان کو ان کے عہدوں پر فائز رہنے کے لیے صرف اسمبلی کی اکثریت ہی ضروری نہیں تھی جیسا کہ پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے، بلکہ گورنر کی منظوری بھی، اس کی بھی خوشنودی، اس کی مرضی بھی اس میں شامل تھی اور اس کی مرضی تک بھی اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا تھا۔ صوبائی قانون ساز اسمبلی۔ ہر صوبے میں ایک قانون ساز اسمبلی بنائی گئی۔ بہار، یوپی، آسام، بنگال، مدراس اور بمبئی میں 2 ایوانی اور پنجاب، سرحد، سندھ اور اڑیسہ میں 1 ایوانی مکنہ بنائی گئی تھی۔ اچھا، صوبوں میں قانون ساز اسمبلیاں بنائی گئی تھیں جیسے کہ مرکزی سطح پر تھیں، اور آپ نے پڑھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سینٹ کی طرح کام کرتی تھی اور دوسری بالکل جس طرح لوور چیمبر ہو یا یہ قومی اسمبلی کام کرتی ہے اس طرح سے کام کرتی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز مختلف ہے کہ کچھ صوبوں میں 2 ایوانی مکنہ اور کچھ صوبوں میں 1 ایوانی ہے۔ اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور اڑیسہ میں 1 ایوانی مکنہ بنائی گئی تھی۔ اب آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ سندھ کو بھی الگ صوبہ بنایا گیا تھا، اڑیسہ بھی الگ بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح سے اڑیسہ ایک ہندو صوبہ تھا، سندھ ایک مسلم صوبہ تھا، تو یہاں پر اقلیتوں کی تعداد بہت کم تھی، اور پنجاب اور سرحد میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو جو اس طرح سے پنجاب میں بلکہ یہ تھا کہ سکھوں اور کی تعداد کافی تھی، اور لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ تھا۔ تو کچھ صوبوں میں 2 ایوانی مکنہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہاں پر اقلیتیں کافی مؤثر تعداد میں آباد تھیں، یعنی اقلیتیں اتنی تھیں کہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے 2 ایوانی مکنہ بنائی گئی، اور جن علاقوں میں ایک ہی کمیونٹی یا ایک ہی قوم کے افراد آباد تھے، زیادہ آباد تھے اور اقلیتوں کی نمائندگی کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں 1 ایوانی مکنہ بنائی گئی۔ ایوان بالا کا نام قانون ساز کونسل اور ایوان زیریں کا نام قانون ساز اسمبلی تھا۔ قانون ساز کونسل کے ارکان 3 سال کے لیے منتخب ہوتے تھے، ویسے ہی جیسے کہ سینٹ میں ہوتے ہیں یا جیسے کہ مرکزی سطح پر تھے۔ ہر سال 1 تہائی ریٹائر ہو جاتے اور ان کی جگہ نئے 1 تہائی منتخب کر لیے جاتے۔ مختلف صوبوں میں دونوں ایوانوں کے ارکان کی تعداد مختلف تھی، یعنی ایوانوں کے ارکان کی تعداد کی مختلف ہونے کا مطلب آبادی کے لحاظ سے جتنے بھی حلقے بنائے جاتے تھے اتنے ہی ان کے ارکان کی تعداد تھی صوبائی اسمبلی کے۔ اس کے بعد ہے جداگانہ انتخاب۔ مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں جداگانہ نشستیں رکھی گئی تھیں۔ ان نشستوں کے لیے انتخاب میں صرف مسلمان حصہ لیتے اور مسلمان ہی ووٹر کے فرائض ادا کرتے، یعنی جداگانہ انتخاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا مطالبہ سر سید احمد خان کے دور سے سٹارٹ ہوا، پھر مسلم لیگ نے بھی کیا، منٹو 1906 میں، پھر 1909 میں پہلی دفعہ منٹو مارلے ریفارمز میں اس کو مسلمانوں کو یہ حق مل گیا، پھر 1916 میں میثاق لکھنؤ میں کانگریس اور ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کے اس حق کو تسلیم کر لیا، جداگانہ انتخاب کہلاتا ہے۔ اور جداگانہ انتخاب کیا ہوتا ہے کہ جس قوم سے تعلق رکھنے والا فرد ہوگا وہ اپنی ہی قوم کے نمائندے کو منتخب کرے گا، اور اس قوم کے لیے سیٹیں یا نشستیں مخصوص کر دی جائیں گی۔ اور برصغیر میں جداگانہ انتخاب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے ان کو الگ رکھا جائے، مسلمانوں کے لیے جو انتخابی عمل ہے وہ ہندوؤں سے الگ رکھا جائے، اور اس میں ان نشستوں کے لیے انتخابات میں صرف مسلمان حصہ لیں اور صرف مسلمان ہی ووٹ دے سکیں، تاکہ جو مسلمان منتخب ہو اس کو انتخاب جیتنے کے لیے کسی ہندو ارکان کی حمایت حاصل نہ ہو، ہندو ووٹرز کی حمایت حاصل نہ ہو، اور مسلمانوں کے لیے انتخاب جیتنا اپنی آبادی کے تناسب سے آسان رہے۔
کانگریس کی مخالفت کے باوجود جداگانہ انتخابی طریقہ جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے صوبائی خود مختاری۔ صوبوں کو بڑی حد تک خود مختاری دی گئی تھی، دو عملی ختم کر دی گئی، وہی جو آپ پوائنٹ نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ تمام محکمے یعنی کہ دو طرح سے جو وزراء تھے، کچھ کو گورنر جنرل نامزد کرتا تھا اور وہ صرف اس کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے اور ان کو نان ٹرانسفریبل محکمے ملتے تھے، یہ سب ختم کر دیا گیا اور صوبوں میں صرف جو عوامی نمائندے تھے وہی تھے، لیکن گورنر جنرل کو جواب دہ ضرور تھے۔ تمام محکمے مقامی وزراء کی تحویل میں دے دیے گئے، یعنی اب جو صوبائی محکمے تھے جس میں صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ وغیرہ آتا ہے، یہ سب کے سب محکمے مقامی یعنی کہ جو ہندوستان کے برصغیر کے مقامی جو وزراء سلیکٹ ہوتے تھے انتخابات کے بعد، ان کے حوالے کیے گئے۔ صوبوں کا نظام چلانے کے لیے صوبائی انتظامیہ کافی با اختیار تھی، وزراء کی حیثیت میں اضافہ ہوا، قانون ساز اسمبلی کو انتظامیہ یعنی کابینہ کے ارکان سے سوال پوچھنے کا اختیار حاصل تھا اور وہ پارلیمانی انداز میں کابینہ پر کنٹرول کرتی تھی۔ یعنی اوورآل صوبوں کی مرکزی سطح پر تو مرکز بہت مضبوط رکھا گیا تھا، لیکن صوبوں کا جو دیرینہ مطالبہ تھا، ایک مطالبہ کافی عرصے سے مسلمان اور ہندو دونوں کرتے آ رہے تھے کہ صوبوں کو وہ خود مختاری دی جائے، تو کافی حد تک خود مختاری نظر آئی اس ایکٹ کے حوالے سے۔ وزراء کی حیثیت میں اضافہ ہوا اور صوبائی انتظامیہ کے کافی با اختیار ہو گئی، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے سامنے صوبائی انتظامیہ جواب دہ بھی تھی اور پارلیمنٹ کا کنٹرول بھی ہو گیا کہ ان کو ان سے سوالات پوچھنے کا حق دیا گیا اور وہ کابینہ کو کنٹرول کر سکتی تھی، عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ان کو ان کے عہدوں سے بھی ہٹا سکتی تھی۔ تو اس طرح صوبائی خود مختاری کو اس ایکٹ کے ذریعے کافی حد تک بڑھا دیا گیا۔ اس ایکٹ کا اب ہم لیں گے ایک تنقیدی جائزہ کہ اوورآل لوگوں کے جو عام پبلک تھی ان کے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیڈرز کے اور ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس، ان کے کیا جو تھے اس ایکٹ کے حوالے سے کیا کیا امیدیں تھیں اور ان کے کیا کیا تاثرات تھے اس ایکٹ کے حوالے سے۔ قائد اعظم نے ایکٹ کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا کیونکہ اقلیتوں کے لیے تحفظ کا آئینی بندوبست کرنے کی بجائے انہیں گورنر جنرل اور گورنروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس جو ہے اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گورنر جنرل کے خصوصی اختیارات میں پڑھا تھا کہ اقلیتوں کے حوالے سے گورنر جنرل کو خصوصی اختیارات دیے گئے تھے اس ایکٹ میں، اسی طرح صوبائی سطح پر صوبوں کے گورنرز کو اختیارات دیے گئے تھے۔ تو قائد اعظم نے اس حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے آئین میں بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ مسلمان اس وقت برصغیر میں اقلیت میں تھے اور قائد اعظم اور مسلمانوں کے تمام لیڈرز ہمیشہ سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آئینی بندوبست کا آئینی مطالبہ کرتے آ رہے تھے۔ تو آئین کے اندر جب ایک چیز ہوتی ہے تو وہ زیادہ سیکیور ہوتی ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا اور اس کو عدالت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا قائد اعظم نے مایوسی کا اظہار کیا کہ ایسا کوئی تحفظ آئینی تحفظ نہیں دیا گیا، بلکہ گورنرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا کہ اگر گورنر کی مرضی ہوگی، گورنر اس اقلیت سے خوش ہوگا یا اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا، اور صوبائی سطح پر گورنرز کے اور مرکزی سطح پر گورنر جنرل کے رحم و کرم پر اقلیتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہندو لیڈرز تھے، گاندھی، نہرو اور کانگریس کے دیگر رہنماؤں نے ایکٹ کو ناپسند کیا۔ کہا گیا کہ اقلیتوں کی ناز برداریاں کرنے کے علاوہ ایکٹ میں اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک طنز استعمال کیا ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر کہ مسلمانوں کی ناز برداریاں یعنی ان کے نخرے اٹھائے گئے۔ وہ شاید اس لیے تھا کہ کچھ پوائنٹس ایسے تھے جیسے کہ جداگانہ انتخاب کا حق مسلمانوں کو یا تمام اقلیتوں کو مل گیا، اور اسی طرح سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا گیا، اور گورنر جنرل کے اپنے اختیارات میں تھا کہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کرے۔ تو اس لیے ان رہنماؤں نے اس ایکٹ کو ناپسند کرتے ہوئے کہا کہ صرف اقلیتوں کی ناز برداریاں اٹھائی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پنڈت نہرو نے کہا کہ ایکٹ غلامی کا ایک چارٹر ہے، یعنی یہ غلامی کا اعلان ہے، اس میں کوئی آزادی نظر نہیں آتی۔ مدن موہن مالویہ کا کہنا تھا 1935 کا ایکٹ بظاہر جمہوری، یعنی بظاہر لگتا ہے کہ یہ عوامی ہے، اس میں عوام کو اختیارات حاصل ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مرکز میں دو عملی کو جاری رکھا گیا اور صوبوں میں سے ختم کر دیا گیا۔
مرکز میں دو عملی کا جاری رہنا پیچیدگیوں کا باعث بنا۔ گورنر جنرل کو دو عملی نے بہت با اختیار بنا دیا تھا۔ یعنی اس ایکٹ کے اوپر ایک اور تنقید یہ کی گئی کہ دو عملی کا نظام اگر صوبوں میں ختم کیا گیا تھا تو اسے مرکز میں بھی ختم کیا جاتا۔ وہ ختم نہیں ہوا تو اس سے ایک پیچیدگی بھی جاری رہی اور اس نے گورنر جنرل کے اختیارات بھی بہت بڑھا دیے۔ گورنر جنرل کو مرکز میں اور صوبوں میں گورنروں کو حق استرداد یعنی ویٹو کا حق حاصل تھا، اور ویٹو کے حق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مسودے کو قانون بننے سے گورنر جنرل روک سکتا تھا، اس کو رد کر سکتا ہے۔ وہ مقننہ کے منظور کردہ کسی مسودے کو ویٹو کر سکتے تھے۔ یوں عوامی نمائندوں کو بے بس بنا دیا گیا تھا۔ یعنی عوامی نمائندے محنت سے بڑی اس سے عوام کے مطالبات کے اوپر اگر وہ قانون بناتے تھے تو گورنر جنرل اور صوبوں میں گورنروں کو اختیار حاصل تھا کہ وہ ان کو ویٹو کر سکیں، اور اس کا نقصان یہ تھا کہ عوامی نمائندے بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ ریاستیں وفاق کے نظام میں شامل نہ ہوئیں، جو کہ آپ پوائنٹ نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ وفاق میں صوبوں کے علاوہ ریاستیں کو بھی شامل کیا گیا تھا، لیکن ریاستوں نے اس سے معذوری اختیار کی، اور انہوں نے مرکزی مقننہ میں ریاستی نمائندوں کو نامزد نہ کیا، حالانکہ گول میز کانفرنسوں میں والیان ریاست نے وفاق میں پوری طرح شامل ہونے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ یعنی اس ایکٹ میں مرکزی سطح پر مرکزی پارلیمنٹ میں جو ریاستیں تھیں ان کی نمائندگی شامل تھی، لیکن کسی بھی ریاست نے اس کے اندر شمولیت اختیار نہ کی۔ تو یہاں پہ ہمارا 1935 کا ایکٹ مکمل ہو جاتا ہے۔